ہوتا ہے تو ہم کبیرہ گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور واجبات پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس سے بلند تر ایمان ہوا ہے. اور اس کی اگلی منزل کیا ہے کہ ہم حرام چیزوں سے پرہیز کریں، اس بات کے محتاط زندگی گزاریں. اچھا، اور اگلی منزل کیا ہے کہ ہم مستحبات پہ عمل کرنے لگیں. یعنی اب دیکھیں ایمان درجہ بدرجہ کامل ہو رہا ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کی بھی پابندی کریں اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی چھوڑ دیں. دیکھیں مستحبات وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر ہم ترک کر دیں تو کوئی ہمیں گناہ نہیں ہوتا اور اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے مکروہات وہ ہیں جنہیں اگر ہم ظاہر قبول کر لیں تو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو. اگر ہم انہیں ترک کر دیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. تو اب یہ کہا واجبات کے ساتھ مستحبات پر بھی عمل کریں، حرام چیزوں کے ساتھ ہم مکروہات سے بھی اپنے دور رہنے کی کوشش کریں. اور پھر بعد میں آیا کہ مباحات سے بھی احتیاط کرنی، یہ اعلیٰ ترین منزل ہے. اب مباحات سے بھی یعنی جو چیزیں مباح ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، آپ ان سے بھی پرہیز کریں، ان سے بھی احتیاط برتیں. اب ظاہر ہے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے لمحہ جب تم نے ایک چیز کو مباح کر دیا پھر ہم اس سے کیوں پرہیز کریں. تو دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ظاہر ہے ہم حلال چیزیں کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بلکہ جو ہمارے باہر ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. لیکن جب ہم حلال غذا کو بھی ترک کریں کہ آج کوئی بھوکا نہ ہو، ہم اچھا لباس پہن سکتے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ غصبی نہیں ہے اچھا لباس ہے، لیکن ہم اس کو بھی ترک کریں کہ ہمارا معاشرہ بہت غریب ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا، کہ ہمارے ساتھیوں کے تن پہ چتھڑے بھی نہ ہو اور ہم جو ہیں ہم چلے جا رہے ہیں زرق برق بن کے. اور مستحبات اور مباحات سے پرہیز کرنا ایسا دیکھیے علماء اخلاق نے اور ہمارے ائمہ طاہرین نے زیادہ بولنے کو بھی منع کیا ہے. اب یہ سوچیں غیبت نہیں کر رہے تو اگر ہم تو زیادہ بولنا میں کیا برائی ہے؟ نہیں جناب، زیادہ بولنا یہ بھی جو ہے یہ آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے. زیادہ سونا اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اللہ نے مہلت دی ہے آپ کو، یہ اس کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے سونے میں. یہ جو ہے جہاں ہم مباحات سے بھی پرہیز کرنے لگے یہ اکمل الایمان ہے. صلوات بر محمد علیہ. اور دیکھیے افضل الیقین، سب سے افضل یقین، تو یقین کے 3 مدارج بتائے ہیں. پہلا عین الیقین ہے کہ آپ کسی چیز پہ، علم الیقین ہے کہ آپ کسی چیز پر آپ کا علم ہو اس کی وجہ سے یقین کریں. جیسے کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ کہیں گے شاید آگ لگی ہوئی ہے. دوسرا عین الیقین ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کے یقین کیا جاتا ہے. اور تیسرا حق الیقین ہے کہ آگ کو آپ محسوس کریں، اس میں جب آپ ہاتھ دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آگ کیا چیز ہے. اور دیکھیے عین الیقین کے لیے ظالب یمانی نے جناب امیر المومنین سے پوچھا یا مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ اس کی عبادت کروں گا جسے دیکھا نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو آنکھیں روبرو ہو کے نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمان کی روشنی میں اسے پہچانتا ہے. یہ ہے عین الیقین. اور پھر حق الیقین، خداوند میں نے تجھے فصف عزائم سے پہچانا، زندگی کے تجربات سے پہنچانا. تو خواتین گرامی یہ تعلق ہے اخلاق کا ایمان اور یقین سے. تو اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کمزور ہوگا اخلاق بھی ناپختہ رہ جائیں گے. تو ایمان کا اور اخلاق کا یہ براہ راست رابطہ ہے. خواتین گرامی اب آپ دیکھیے مثالیں دیکھیے. حضرت حر کی مثال ہے، حضرت حر کی مثال ہے. دنیا کے پیچھے ظاہر فوج یزید کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، امام کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ ساقی کوثر کا فرزند، وہ اس کے اخلاق کی عظمت دیکھیے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک منزل پہلے تمام برتن مشکیزیں سب پانی سے بھرے گئے تھے. صحرا کا سفر تھا، بچوں کا ساتھ تھا. صحرا میں سب سے زیادہ بڑی دشمن پیاس ہوتی ہے انسان کی. اور دشمن کا دستہ آیا ہے 1000 فوجیوں کا.
چونکہ امام نے راستہ بدل دیا تھا، کافی دیر سے صحرا میں بھٹک رہے تھے. یہ عالم تھا گھوڑوں کی بھی پیاس کی وجہ سے زبانیں نکلی ہوئی تھیں. اور وہ ہستی جس کے جد کو خداوند عالم نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، اور جس کے جد نے کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، دیکھو اس مکارم اخلاق کی تکمیل کا مظاہرہ دیکھو، اس کا کرشمہ دیکھو، اس کا معجزہ دیکھو کہ آتے ہی دشمنوں سے یہ نہیں پوچھتے کیوں آئے ہو، فرماتے ہیں مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائے. ہاں مشکیزوں، مولا آپ نے کس خطرے کی وجہ سے پانی بھرا تھا، اسی وجہ سے تو کہ پانی کی قلت نہ ہو جائے. اور وہ پانی جو خون سے زیادہ قیمتی تھا، وہ پانی جو زندگی کی ضمانت تھا، دشمنوں کے سامنے مشکیزیں کھولے جا رہے. نہ صرف انسانوں کے سامنے بلکہ مولا نے کہا ان کے جانور پیاسے نہ رہے، لگن بھر بھر کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھا جا رہا ہے. جب تک وہ منہ نہیں پھیر لیتے مولا ہٹانے نہیں دیتے. یہ اخلاق کی عظمت، یہ مکارم اخلاق کی تکمیل کی منزل دیکھیے. اور پھر اس میں کتنی قوت ہوتی ہے، اخلاق میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ شب عاشور ہے. شب عاشور ہے وہی جو دنیاوی جاہ و جلال کا دل دادا تھا، جو حکومت کا دل دادا تھا، جو فوج یزید کا بہت بڑا سپہ سالار تھا. اب وہ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. یہ طے ہو چکا کل جنگ ہونی ہے. 3 دن پیاس سے گزر چکے ہیں خیام حسینی میں. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بے قراری سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جہاں ہے وہاں دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں. اور بے قراری سے ساری رات ٹہلتے ہوئے گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ صبح عمر سعد کے پاس جاتا ہے. اب دیکھیے ضمیر کی جاگ اسے کہتے ہیں، حق کی پکار اسے کہتے ہیں، عقل کے لمحے فکریہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جا کے پوچھتا ہے کیا تم ان سے واقعی جنگ کرو گے؟ اور اسے بڑی آسانی سے کہہ دیا ارے کس کے لیے؟ آل رسول کے لیے، رسول کی جگر گوشوں کے لیے. ہاں ایسی جنگ جس میں سر و اعضا کٹ کٹ کے گرے گے. ایک شخص قریب کھڑا ہے، اس نے کہا ہو تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا رنگ زرد ہوا ہے، ہاتھ پیروں میں تھر تھری پڑی ہوئی ہے. میں سمجھتا تھا تم عرب کے سب سے بہادر انسان ہو. اور دیکھیے ایمان جس میں سر اٹھاتا ہے یہ ایمان کا کرشمہ ہے. کوئی منصب کی پرواہ نہیں، کوئی دولت کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہاں ایک بات ہے، اور کہتے ہیں میرے سامنے جنت و دوزخ کا سوال ہے، جنت و دوزخ میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے. خدا کی قسم میں جنت جیسی چیز پر کسی کو قربان نہیں کروں گا. جنت جیسی چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچے. مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور امام نے فرمایا حر تمہارا نام تمہاری ماں نے کتنا اچھا رکھا ہے کہ حر کے معنی آزاد ہے. سب زنجیریں توڑ کے آ گئے. ضمیر کی آواز رہنمائی کر رہی ہے، عقل کے تقاضے رہنمائی کر رہا ہے، ایمان پکار رہا ہے کہ کچھ ہی قربان ہو جائے لیکن جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. یقین آواز دے رہا ہے، سامنے جنت و دوزخ نظر آ رہے ہیں. اور پھر والا نے فرمایا حر اترو تو صحیح گھوڑے سے. اور حر کہتے مولا اب آپ پہ جان فدا کر کے گھوڑے سے گرنا ہی ہوگا. پہنچتے ہیں فوج دشمن کے سامنے پہنچتے ہیں. امام کی پیاس کلیجے میں کھٹک رہی ہے. فرماتے اے اہل کوفہ خدا تمہیں غارت کرے، اے اہل کوفہ خدا تمہیں غارت کرے. تم نے اس بزرگوار کو بلوایا اور پھر دشمن کے حوالے کر دیا. تم نے کہا کہ تم اس کی مدد کرو گے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اس کے سارے راستے بند کر دیے کہ یہ زمین پر کہیں بھی امن کے گوشہ پانے کے لیے جا نہیں سکتا، تمہارا قیدی ہو گیا. اور کہا دیکھو ان کے خیموں میں بچے بھی پیاسے ہیں، رسول کی اولاد پیاسی ہے. خدا تمہیں قیامت میں سیراب نہیں کرے گا. یہ دریائے فرات کا پانی ہے جسے یہودی اور مجوسی بھی پیتے ہیں، جس میں عراق کے جانور بھی لوٹتے ہیں، لیکن تم نے آل رسول کے لیے اس پانی کو بند کر دیا.
خواتین گرامی، تاریخیں لکھتی ہے کہ حر بار بار امام کی خدمت میں آتے تھے، بار بار جنگ کرنے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آواز آئی مولا میری مدد کیجیے، مولا میری مدد کیجیے۔ مولا جاتے ہیں تو حر کی آخری سانسیں باقی ہے، اٹھا کر لاتے ہیں۔ حر نے آنکھیں کھولی، مولا کے چہرے پر نظر کی اور کتنی خوبصورت طرح نظم کیا ہے، بعد میں اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجیے مولا، مجھے نیند آتی ہے۔ اور پھر مجھے میری ایک دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ انہوں نے ایک روایت دیکھی، ہم جانتے ہیں حر کے قبیلے والے اٹھا کر لے گئے تھے حر کو، لیکن خاصے فاصلے پہ قبر مبارک ہے۔ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلے والے چاہتے تھے اپنے قبیلے میں لے جا کر دفن کریں، اسی لیے تو اٹھایا تھا کہ اپنے قبیلے خاندان میں دفن کریں گے، لیکن ایک مقام سے آگے وہ رہوار آگے ہی نہیں بڑھ سکا جس پہ حر کی میت تھی۔ خواتین گرامی، لاکھ کوششیں کی لیکن آگے نہیں بڑھا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے خواتین گرامی؟ یہ وہ زمین ہے جو امام نے خریدی تھی، امام کی جو زمین خریدی تھی اس سے باہر جانا حر کی میت میں بھی قبول نہیں کیا۔ ہمارے سلام ان جانے سالوں پر